أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ 2 کردار بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ کردار ہے کہ جو جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں، گویا کہ ان کا دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بہت اللہ کے تابع اور فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن تابع اور فرما بردار صرف دکھاوے کے لیے نہیں، صرف ڈر اور خوف سے نہیں، عارضی نہیں، بلکہ مستقل ان کے دل اللہ کی قدرت، اس کی ہستی، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یعنی وہ وہی سوچتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی ان کے سوچنے کا، ان کے بولنے کا، ان کی زندگی گزارنے کا معیار وہی ہوتا ہے، اور ان کی پسند اور ناپسند کا معیار وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے کہ اللہ کے آگے جن کے دل بند ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بالکل حق کی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور واضح انکار کر دیتے ہیں، جن کے لیے سورہ بقرہ میں سمن بکم عمی فہم لا یرجعون کی جو ہے وہ کہا گیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں اور شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، اپنے نفس کو خدا مانے بیٹھے ہیں، مسلسل اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ حق کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی، مسلسل وہ اپنی ضد اور انا کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ آج کے پارے کے دونوں موضوعات ہیں۔ اس میں پہلے سورت المائدہ ہے جس کی آیت نمبر 87 ہے، 87 آیت کے اندر یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں۔ مثلاً انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مشقت میں نہ ہو، اس لیے سادگی اسلام نے اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی۔ اسلام کے اندر فطری طور پر حیا موجود ہے، اس لیے حیا کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ اسلام یہ بھی جو حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہنا چاہتا ہے، دکھ سکھ بانٹنا چاہتا ہے، وہ خوشی میں بھی چاہتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب قریب ہوں، وہ غم بھی
میں بھی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جن کے ساتھ اس کے دل کے رشتے جڑے ہیں وہ اس کے قریب ہوں۔ اس لیے اسلام نے ان ساری باتوں سے منع کر دیا جو رشتوں کو دور کرنے کا باعث بنے، جو محبتوں کو توڑنے کا باعث بنے، جو نفرتوں کے بڑھانے کا باعث بنے۔ یہ دین اسلام انسان کی روحانی، اخلاقی، جسمانی، اب روحانی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایک پیاس موجود ہے، اسی لیے اللہ کے آگے جھکنے، اللہ کا ذکر کرنے، اور پھر تشنگی کو اس کو دور کرنے کے لیے حرم جانے، زیارت کرنے، عمرہ اور حج کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے ملے اس کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ ہو، اسے اچھا لگتا ہے، کوئی اس کی عزت کرے، کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کا احترام کرے، اور یہی اخلاقیات ہے۔ اور اس کے ساتھ وعدہ پورا کرے، اور اسے امانت رکھنی پڑے تو اس کی امانت ضائع نہ ہو جائے، یہ اخلاقیات ہے۔ اور اسی طرح جسمانی تمام ضروریات کو تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال، کھانے پینے، اور ایک انسان کی ضرورت ازدواجی زندگی ہے، ہر جسمانی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستے دیے اور اس پر اجر بھی دیا۔ تو یہ ہے دین فطرت ہونا۔ اور اگلی بات یہ کہ رحمانیت کی اجازت تو نہیں دیتا۔ رحمانیت کا مطلب ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، جو طلب ہے اس کو مٹا دیا جائے، ایسی جو ہے وہ اپنی تربیت کی جائے، ایسا تزکیہ کیا جائے، نفس کشی کی جائے جس کے نتیجے میں اس کی جائز ضروریات بھی ختم ہو جائے، تو اس کی اجازت تو شریعت نہیں دیتی۔ سردی ہے تو اپنے آپ کو ڈھانپنے، گرم رکھنے، یعنی گرم لباس پہننے، ماحول گرم رکھنے کی اجازت ہے۔ گرمی ہے تو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خواہشات کو بے لگام کر دیتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے جو چاہے کھاؤ، نہیں، یہ کہا کہ حلال اور طیب، پاک اور طیب چیزیں، یعنی وہ بنفس سے ہی بھی حلال ہونی چاہیے اور ان کو کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو یہ دراصل آیت نمبر 87 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، یعنی جو اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں حلال سمجھو اور ان سے استفادہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو حلال ہے بس وہی حلال ہے، اپنی مرضی سے حرام نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری چیز ہے، جو اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو، مگر ظلم سے، رشوت سے، سفارش سے وہ حاصل نہ کر لو، یا طاقت سے ان پر قبضہ نہ کر لو، کسی اور کے مال پر، کسی اور کی چیز کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ آیت اسلام کے مزاج، شریعت کے اصول اور انسانی زندگی کے اعتدال پسند ہونے کی وضاحت ہے۔ یہ آیت دراصل دین میں غلو اور انتہا پسندی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ انسان کبھی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے سختیاں شامل کر لیتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کو دین کا نام دے دیتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ دونوں رویوں کو اس نے رد کر دیا۔ اس نے کہا یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام نے عبادت کے شوق میں یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات بھر عبادت کریں گے اور نکاح سے دور رہیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ یہی وہ توازن ہے جسے اس آیت میں قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر کہ اسلام انسان کو پاکیزہ چیزوں سے محروم نہیں کرتا بلکہ اسے ذمہ دار بناتا ہے۔ شریعت انسان کو راہب نہیں بلکہ خلیفہ بناتی ہے، یعنی اپنا نائب بناتی ہے، اپنی حکمرانی کے اندر اس کرۂ ارض پر حکمران بناتی ہے۔ جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے اسے حکومت کرنے کا حق دیتی ہے، لیکن اسے یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ حلال کو حرام کر دے۔ اور اس کا مطلب تو ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کی حاکمیت میں مداخلت کی ہے، اور اللہ اپنی حاکمیت میں اس طرح مداخلت پسند نہیں کرتا کہ اس کے احکام ہی کو چیلنج کر دیا جائے۔ کہ مبارکہ اسلام کے زندگی دوست ہونے، انسان دوست ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کی جو جائز ضروریات، خواہشات ہیں انہیں پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب دین کو ہم توازن سے ہٹا دیں گے تو معاشرہ دو انتہاؤں میں بٹ جائے گا۔
آج اگر دیکھیں کہ مذہب کے نام پر کتنا زیادہ مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تم مطلب ایک متشدد ہونے کا ہمارے اوپر الزام موجود ہے، یا دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ تم لوگوں نے آزادی کے نام پر قید کر لیا ہوا ہے۔ تو قرآن سمجھاتا ہے کہ دیکھو وہ کام، یعنی اب اس کی مثال روزے کی لے لیجئے، نہ سحر میں جلدی کریں گے نہ تاخیر کریں گے، نہ افطار میں جلدی کریں گے نہ تاخیر۔ جلدی سے مراد یہ کہ وقت ہونے سے پہلے افطاری نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے اور خواہ میں دیر کر دیں گے کہ کچھ زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ اسے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرو، جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطار میں جلدی کرو، یعنی خواہ کی شدت، خواہ کی دین میں تنگی اور خواہ میں جو اس کو بڑھا دینا، جو شریعت نہیں کہتی وہ بھی اپنے اوپر طاری کر لینا، اور اس مشقت میں بھی اپنے آپ کو ڈال لینا اس مشقت میں اللہ نہیں ڈالتا۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ تھوڑے سے سوچنے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر ہی رہیں، دوسری بات یہ کہ اپنی پسند اور ناپسند اللہ کے تابع کر لیں، اور پھر عبادت کا حکم بھی ہے اور زندگی بھی گزارنی ہے۔ حلال رزق کمانا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ ظاہر ہے مرد تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام کرے، تو وہ اتنی تو وقت نکالے گا کہ وہ روزی کا انتظام کرے، لیکن مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہوں اور اس فرض سے بالکل غافل ہو جائے۔ تو اس لیے ایسا تو نہیں ہے، یہ تو پھر ترک دنیا اپنے لیے بھی ہے اور گھر والوں کو بھی مجبور کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کے لیے اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم دین اسلام کے نام پر اپنے لیے سارے جائز راستوں کو بند کر لیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ ہر حد سے نکل کر جو عورت کی فطرت ہے اس کو بھی مسخ کر کے رکھ دیں۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، عورت کی فطرت کے اندر محبت ہے، توازن ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، تو وہ معاملات اس کے اپنے اہل خانہ کے لیے برقرار رہنے چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے خدمت کا جذبہ رہنا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر خوشیاں برقرار رکھنی چاہیے کہ گھر کے اندر مسکراہٹ بھی رہے، خوشی بھی رہے، ہنسی بھی رہے، خدمت بھی رہے، محبت بھی رہے، شفقت بھی رہے۔ گھر کو امن کا گہوارہ تو عورت بناتی ہے، عورت ہی کا رویہ ہے جو گھر کو جنت بنا دیتا ہے، اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو جنت کی طرح رکھے۔ اور اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام کا تعارف ہم دیکھتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس پر یہ وہ دور تھا جب عقیدہ توحید پر حملے ہو رہے تھے، شرک، جاہلیت اور بہت غلط قسم کی رسومات جو ہے وہ معاشرے پر چھائی ہوئی تھیں، اور کفار مختلف طریقے سے دین میں تحریف کر رہے تھے۔ یہ صورت مکمل طور پر ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور شان نزول اس کا اور اس کی عظمت اور اس کے پیغام، یہ ظاہر ہے اس میں عقیدہ توحید کا جامع بیان ہے، شرک کا رد ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا حق حاکمیت، یہ تین بہت اہم موضوع ہیں جو سورہ الانعام میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ توحید ربوبیت ہے، الوہیت اور حاکمیت ہے۔ یہ صورت انسان کو کائنات کے نظام کی طرف خود متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو آسمان، زمین، رات، دن، بارش، نباتات، جانور، یہ سب، ان سب کو دیکھو تو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ سب اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ آسمان اللہ کے اختیار میں ہے، بارش برسے یا بجلی چمکے، گرج ہو، کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ یہ زمین جو اس نے پھیلائی ہوئی ہے، اس کے اندر نباتات، اس کے اندر پھل پھول، ہر چیز اگائی ہے، اور پھر رات اور دن کا آنا جانا، اور جتنی زیرو مخلوق اس کرۂ ارض کے اوپر موجود ہے، ان کی زندگیاں، ان کی خوراکیں، ان کی سب دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ظاہری تصورات کو رد کیا گیا ہے کہ جو مشرکین جنہوں نے حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین بنا لیے تھے کہ کچھ جانور حرام کر دیے، کچھ اللہ کے لیے حلال کر لیے، کچھ بتوں کو جائز کر دیا، کچھ بتوں کو جو ہے وہ لازم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں۔ بہت اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار موجود ہی نہیں ہے۔
اور پھر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی واضح پیغام موجود ہے، اور پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ برحق تھے، کیوں کہ سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور سب کا پیغام ایک کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور اسی پیغام کا سلسلہ آ کر ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی اللہ کی وحدانیت کا حکم دیا، اور یہ واضح طور پر بتا دیا کہ وہ اللہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اوصاف میں شریک ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اختیارات میں شریک ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ اسی عقائد ہیں، ظاہر ہے عقیدہ آخرت بھی بتا دیا کہ زندگی کا اصل انجام آخرت ہے، یعنی جتنی بھی کوئی زندگی گزار لے گا بالآخر اسے موت آئے گی، اور موت اس کی یہ زندگی کا اینڈ نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، بلکہ انتقال ہے، کہ دوسری دنیا جو ہمیشہ کے لیے رہے گی، آخرت جو باقی رہنے والی ہے، اس کے اندر انسان کی منتقلی ہے۔ اور منتقلی یعنی مطلب ایک یہاں سے ختم ہوا تو یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، بلکہ جیسے ہم شہر میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں اس کی زندگی ایک نئی شروع ہوتی ہے، اور وہ نئی زندگی کی بنیاد وہ اسی دنیا کے اندر ڈال کے جاتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیونکہ جو ہم یہاں پہ بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے، تو اس لیے زندگی کا اصل انجام جو آخرت ہے، وہاں انسان کا حساب ہوگا، اسے جزا و سزا ملے گی، جنت یا جہنم ملے گا۔ تو دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی ابدی دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی ملے گی۔ اور اسی صورت مبارک کے اندر انسان کی اخلاقی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اسے زمین میں فساد نہیں برپا کرنا۔ خلیفہ ہونے کا مطلب، نائب ہونے کا مطلب کہ اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے اس نے حکومت تو کرنی ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے تفویض کر دیے ہیں، ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی اور مسخر کر دی، تابع کر دی، اس کائنات سے وہ فائدے اٹھائے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، انتشار پیدا کرے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے، اللہ کی مخلوق کی زندگی مشکل بنا دے، یہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دی گئی، کہہ دو میں تمہیں دلیل، حکمت اور بصیرت سے دعوت دیتا ہوں، اور دعوت میں سختی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے، اور دلیل کا طریقہ اختیار کرنے کے بارے میں بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت دی ہے۔ سورۃ الانعام انسان کو فکری غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں داخل کرتی ہے۔ یہ سورت ایمان کو جذبات نہیں بلکہ علم، دلیل اور شعور وہ سکھاتی ہے، ایمان دل کے اندر بٹھاتی ہے۔ اسی لیے تو علم کے حصول کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اللہ کی وحدانیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے عقیدے پر اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے عقائد کو بڑے دلائل کے ساتھ مختلف انداز میں بار بار انداز تبدیل کر کے سمجھایا ہے، تاکہ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم ہے، اور کیوں حاکم ہے، اس کی حاکمیت کا تقاضا کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا مقام رکھتے ہیں، رہنمائی اور راہبری ہمارے لیے انجام دیتے ہیں، اور انہی کی راہبری میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت حق کا راستہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو کبھی آسان نہیں رہا۔ ہر دور میں حق کا جب علم بلند ہوا تو لوگوں نے حق کا علم بلند کرنے والے یعنی حق کی آواز کو اٹھانے والوں کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگایا،
اور بہت ساری مخالفتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، مگر انہوں نے ان جھوٹوں، یہ جھٹلانے والوں اور کے جھٹلانے پر اور ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، اور اللہ کے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ تھا۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو رہنمائی دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے دین کو لے کر اٹھتا ہے اس کے لیے ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ مخالفت دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کے خلاف ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ جو دین کے اوپر، جو دین پہنچانے والوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، جو اللہ کے کلمہ بلند کرنے والوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ دراصل تو اللہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جب دین کو برا نہ کہہ سکو تو مولوی کو برا کہہ دو، اس لیے کہ دین کو برا کہیں گے تو لوگ پھر چھوڑیں گے، تب ظاہر ہے کہ پھر کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان معاشرے کے اندر بھی وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن دین اسلام پر ان کا دل راضی نہیں ہے، دین کی پابندیاں انہیں تنگ کرتی ہیں، ان کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تو وہ بیٹھ کے دانشور جو ہے پھر مولوی کو برا کہتے ہیں، اہل مذہب کو برا کہتے ہیں، اور جو مذہب کا بلاک کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے اٹھے ہیں، ان کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اس لیے دائی کو ذاتی صدمے اور مایوسی سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے کہ دیکھو اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اصل میں وہ تمہیں برا نہیں کہہ رہے، وہ تو دین کو برا کہہ رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دعوت حق کی تاریخ ایک مسلسل جدوجہد کی داستان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے جھٹلایا نہ گیا ہو، لیکن کامیابی کا راز صبر اور استقامت میں پوشیدہ ہے۔ انبیاء کرام نے وقتی ناکامیوں کو شکست نہیں سمجھا، بلکہ انہیں اللہ کی آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک بنیادی اصول بیان کرتے ہیں کہ باطل وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، مگر انجام کار کس کے حق میں ہوگا؟ فتح ہمیشہ حق کی ہوگی۔ اللہ کے وعدے اٹل ہیں، اس کے اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی مدد آخر کار ضرور آتی ہے۔ یہ آیات آج مجھے، آپ کو، ہر دین اسلام پر چلنے والے شخص کو اور ہر دین سے محبت کرنے والے شخص کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کہنے سے پیچھے نہ ہٹنا، مخالفت سے گھبرا کر خاموش نہ ہو جانا، نتائج کے لیے بے صبری نہ کرنا، اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ دعوت کا راستہ تکلیف کا راستہ ہے، مگر انجام دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو قوم صبر اور استقامت کے اس اصول کو اپنا لیتی ہے، تاریخ بالآخر کے ہاتھ میں زندگی کا اقتدار، اختیار اس کے ہاتھ میں سونپ دیتی ہے۔ تو آگے آیت نمبر 138 ہے، اہم موضوع ہے سورہ الانعام کا، جس میں اکرمہ کی بیوی ام حکیم کا کردار بتایا گیا ہے، اور اس میں اصل میں جاہلی رسوم سے نجات کا تذکرہ بھی ہے اور ہدایت کے حوالے سے بھی ایک وضاحت موجود ہے۔ یہاں اکرمہ بن ابی جہل اور ان کی اہلیہ ام حکیم بنت الحارث کا کردار ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ فتح مکہ کے دن اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ چند افراد جو ان کے جرائم کی وجہ سے مستثنی ہو گئے تھے، اکرمہ کا نام بھی ان میں شامل تھا۔ یہ سن کر اکرمہ جان بچانے کے لیے یمن کی طرف روانہ ہو گئے، فرار ہو گئے بلکہ۔ ام حکیم کا ایمان اور جرت یہاں پر قابل بیان ہے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت الحارث فتح مکہ کے دن ایمان لے آئیں، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں
اور عرض کیا یا رسول اللہ اکرمہ بھاگ گئے، انہیں امان دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ کو امان ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عورت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ام حکیم کا ایمان افروز سفر، ام حکیم مکہ سے نکلی، بحر احمر کے ساحل پر اکرمہ کو جا لیا۔ تصور کیجئے کہ ایک عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی، اور وہ رخت سفر باندھتی ہیں اور اپنے شوہر کو لینے کے لیے بحر احمر کے ساحل پر جو کشتی میں سوار ہونے والے، انہوں نے پکارا اکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان لے کر آئی ہوں، واپس چلو۔ اکرمہ نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ سب سے زیادہ مہربان اور سچے انسان ہیں۔ راستے میں کشتی طوفان میں پھنس گئی، کشتی والے چیخنے لگے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارا۔ یہ قرآن نے واقعہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب کشتی طوفان میں پھنسی اور کشتی میں سوار لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب تو اس کشتی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو کہ وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ یہ جو جملہ اکرمہ کے دل پر بجلی بن کر گرا کہ اگر سمندر میں صرف ایک اللہ کام آتا ہے تو خشکی پر بھی تو وہی کافی ہے۔ یہاں سے دل بدل گیا۔ مکہ پہنچ کر اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گرے۔ خود سوچئے کہ اتنے بڑے شخص کو دین اسلام کی طرف لوٹانے والی، لے کر آنے والی، پلٹانے والی کون تھی؟ عورت، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور امان مانگی اپنے شوہر کے لیے۔ اس اندازہ کیجئے کہ عرب میں عورت کتنی دلیر، بہادر اور کتنی اس کی شخصیت مضبوط ہوتی تھی، کتنی زبردست شخصیت کی حامل۔ ذرا اپنے معاشرے پر تصور کر کے دیکھیے، کیا ایک عورت اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے کہ جس کے خوف سے اس کا شوہر بھاگا، جس ہستی سے سزا ملنے کی وجہ سے بھاگا، اسی کے پاس جا کے امان بھی لے لے، اور پھر مطلب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا دل بدل جائے، وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر کو واپس لینے جائے تاکہ اس کا شوہر بھی اس ایمان کی نعمت سے محروم نہ رہے، اور پھر شوہر کو واپس بھی لے آئے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک پہلا نرمی تھی یا دل کے اندر ایک پہلی بوند پڑی جس نے مٹی کو نرم کر دیا، اور دوسرا واقعہ جو پھر کشتی کا طوفان کا پیش آیا، اکرمہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا اور اسلام کے عظیم مجاہد، بہت ساری جنگوں میں داد شجاعت دی اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ ام حکیم کا تاریخی کردار خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی جرت دکھائی، شوہر کی نجات کے لیے جدوجہد کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کی، خطرناک سفر کیا، ایک بڑے دشمن اسلام کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ یہ ہے عورت کا دعوتی کردار۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 ہے جس میں جاہلی معاشرے کی خود ساختہ حرمتوں اور گمراہی کا ذکر ہے۔ اکرمہ کی زندگی اسی جاہلی نظام کی نمائندگی تھی اور ام حکیم اس اندھیرے میں ہدایت کی روشنی بنی۔ اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 سے 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار بتایا گیا ہے، اور بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے غور و فکر کرتے تھے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان اندھی تقلید نہیں بلکہ شعوری یقین کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایک زندہ فکری مکالمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے پورا اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جیسے وہ چاند نکلا تو پھر جو ہے وہ پوچھا مطلب یہ کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے بہت بار جو ہے وہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور جوانی کی رودات بیان فرمائی ہے کہ بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھولنے والے ابراہیم علیہ السلام بت پرستی اور شرک سے متنفر تھے۔ قوم مٹی اور پتھر کے بت پوجتی تھی، چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو بت ساز بھی تھا، بت خانے کا پروخت بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان کے ایک ایک الہ کا ذکر کیا۔ ان چاند، سورج، ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد یہ سوال کر کے ان کو مبہوت کر دیا کہ یہ کیسے رب ہیں جو تمہارے وجود اور عدم وجود کی منزلوں سے گزرتے ہیں، ابھی ہیں
اور ابھی نہیں ہے، اب تھے اب غروب ہو گئے، تو میرا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے۔ پھر اعلان کیا کہ نہ تو چاند رب ہے، نہ ستارے رب ہے، نہ سورج رب ہے، اور نہ یہ رب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ الہ تو وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور جو غروب نہیں ہوتا، جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور میں یکسو ہو کر اسی کی جانب اپنا رخ پھیر رہا ہوں۔ تم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس کے وجود پر پوری کائنات گواہ ہے، تم انہیں خدا مانتے ہو جن کی خدائی کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، میں باطل کے سامنے نہ جھکتا ہوں نہ اس سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ حجت ابراہیم علیہ السلام کا ہتھیار بھی تھی اور ان کی ڈھال بھی تھی۔ اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء کا ذکر بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک اس دین کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک فکری نقطہ بہت اہم ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا رب، یعنی جب ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ یہ ڈوبنے والا سورج جو ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، پھر فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہاں بہت اہم بات سمجھائی گئی ہے کہ اصل میں ہدایت انسان کے غور کرنے سے نہیں ملتی، اللہ کی رہنمائی سے مکمل ہوتی ہے۔ حکم دیا گیا کہ اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ تم اپنے اوپر کوئی مان نہیں کر سکتے، کوئی تکبر نہیں کر سکتے، کوئی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، اصل میں اللہ ہی کی رحمت ہے جو تمہیں ہدایت دے گی۔ اور جو چیز ہمیں سمجھ آئی وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بات کہی کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میں غور و فکر کا پیغام ہے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے، وہی ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ اور انسان کا ایمان کیا ہے؟ انسان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے اور شعوری طور پر ایمان لائے، اپنی فکر کو مضبوط کرے، اپنے نظریے کو مضبوط کرے، اپنا یقین جو ہے وہ پختہ کرے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھائی گئی ہے کہ اگر میں اور آپ وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس وراثت کے اسلام پر اکتفا کریں گے، بلکہ ہم قرآن نے جو ہمیں سوچنے کے پہلو بتائے ہیں، ہمیں غور و فکر پر ابھارا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے، ہم شعوری طور پر اس سب پروسیس سے گزر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے دل کو اللہ کے ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر و رہنما ہونے پر اپنے دل کو راضی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ سکھا گئے کہ ایمان کا راستہ دلیل، فکر اور حکمت سے گزرتا ہے، اس لیے بہرے گونگے ہو کر قبول کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، پھر کسی وقت کسی ملحد کے ہاتھ لگ جائیں، کسی ایتھیسٹ کے ہاتھ لگ جائیں، کسی بے دین کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے دلائل سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام کو خود سمجھیں، غور و فکر کریں، تاکہ کسی جاہل آدمی کے دلائل سے اپنے ایمان کو کمزور نہ کر لیں۔ اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 تا 100 جو ہے، یعنی 95 تا 100، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آفاق سے اور انفس سے، مطلب یہ آفاق پورا، یعنی جو ہمیں نیچر نظر آتی ہے، جو قدرت نظر آتی ہے، جو اس زمین و آسمان میں ہے، جو پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں میں ہے، جو اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اس سے اللہ کی ہستی کو سمجھیں، اور پھر میری اور آپ کی ذات کے اندر جو سب کچھ موجود ہے اس سے سمجھیں، اور اس سے اللہ کی توحید کو سمجھیں اور شرک کی نفی کریں۔ نباتات سے لے کر جمادات تک، زمین سے لے کر آسمان تک، غلے، دانے اور سبزی سے لے کر میوہ جات اور ثمرات تک، سلسلہ موت و حیات سے لے کر تبدیلی اور تغیر، یعنی دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر یہ پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے یہ سب بتاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا ایک ہی خالق و مالک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ تصورات سے بھی ماورا ہے، وہ اپنی حکمتوں کے ذریعے ہر ذرے میں نظر آتا ہے، مگر اس کی تجلی کو نظریں نہیں دیکھ سکتی، وہ نہایت باریک بین ہے، اسے پانے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور وہ بصیرت
کہ جو اس کی کھلی نشانیوں کو مطلب کھلی ہوئی نشانیاں دیکھے گا اسے ہی سمجھ آئے گی۔ قرآن انسان کو صرف معلومات نہیں دیتا، وہ دل کو جگاتا ہے، فکر کو حرکت دیتا ہے، انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ سورہ الانعام کی یہ آیات اسی بیداری کی بہت عظیم مثالیں ہیں، جس میں آیت نمبر 95 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر زندگی نکالتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور جو ہر لمحہ زندگی دے رہا ہے دراصل وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر بتایا کہ وہی اللہ ہے جو رات کا سکون، سورج اور چاند کا حساب، ستاروں کے ذریعے راستوں کی پہچان، یہ پیغام کیا ہے اس آیت کا کہ یہ سب اندھی طاقتیں نہیں، یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر 98 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جان سے انسان کا پیدا ہونا، پھر ٹھہراؤ اور سپردگی کے مراحل کہ تم بے مقصد نہیں ہو، تم ایک منصوبے کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ پھر 99 آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خشک زمین پر سبزہ، پھل، باغات، کھجور، انگور، جو زمین کو زندہ کرتا ہے۔ زمین زندہ ہے تو یہ پھل دیتی ہے نا، زمین زندہ ہے تو میوہ جات دیتی ہے، زمین زندہ ہے تو اناج دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے وہ تمہارے دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے کرو۔ دل کی زندگی اللہ پر ایمان کے ذریعے، اللہ سے قربت کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے ہوئے اس سے رشتہ استوار کرتے ہوئے کرو۔ پھر آیت نمبر 100 کے اندر بتایا کہ ان سب نشانیوں کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دراصل یہی کیا میسج کیا ہے کہ یہ اندھا پن ہے، یہ نابینا ہے، ان کے دل نابینا ہیں، ان کی آنکھیں نابینا ہیں، کیونکہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور عقل سے سوچتا ہے، بھئی یہ الہی کے تحت پرکھتا ہے، پھر اس کا یقین کیا ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا مقصد انسان کو یاد دلانا ہے کہ تم جس دنیا میں سانس لے رہے ہو وہ ہر لمحہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ ہر نعمت پر شکر کرو، دل میں توحید کی روشنی تازہ کرو، اور اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت کیسے ہوگی کہ دل کی خاموشی میں اللہ سے ملاقات، یاد الہی کہ اللہ کے ساتھ چلتے پھرتے ذکر کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کے احسانات پر شکر ادا کرنا، احسانات سوچتے رہنا، اور اللہ کے احسانات سے اپنے دل کو مضبوط کرتے چلے جانا، اور اپنے گھر کے اندر بھی بار بار اللہ کے احسانات کو مختلف انداز سے، خوبصورت انداز سے گھر میں بچوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا۔ اگر ماں، بہن، بیٹی، عورت ہی احسان نہیں مانے گی، اپنے رب کا ذکر نہیں کرے گی نعمتوں کا، تو گھر کے اندر ایک ناشکری پیدا ہوگی، اور ناشکری اللہ سے دور لے جاتی ہے، دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے وہ دل کو نرم کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں بھی، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں۔ عورت بہت نرم دل رکھتی ہے، بڑی شفیق ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم دل کا بنایا، شفیق بنایا اور رحم کرنے والی بنایا، کیونکہ وہ چھوٹے سے بچے کو پالتی ہے، چھوٹے سے بچے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کا دل سخت ہو تو وہ راتوں کو کیسے جاگے گی؟ تو اصل میں یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نرم دل کا بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کے ساتھ بہت اچھا تعلق بنا سکتے ہیں، ہمارے دل کے اندر شکر کے جذبات ہوں، اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، گھر کو عبادت گاہ بنا لیں، اللہ کے نام اور ذکر کے ساتھ گھر کو منور رکھیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اور ہر بار خوبصورت انداز سے کریں، اس طرح سے کریں کہ جس میں محسوس ہو دوسرے کو بھی، سننے والے کو، گھر میں بچوں کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو۔ اور جب ایک گھر کے اندر اللہ کی یاد ہوگی تو اس کے اندر ایک روحانیت بھی ہوگی، اور وہ ایسی روحانیت ہوگی جو پورے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ روح پرور کر دے گی انشاءاللہ۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر پاکیزہ اور حلال اشیاء کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ اسلام نے انسان کو فطرت کے مطابق جینے کا حق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاکیزہ، طیب اور حلال قرار دی ہیں وہ انسان کے جسم، روح اور معاشرے کے لیے مفید ہیں۔
تو لہٰذا ہمیں اختیار دیا گیا کہ انہیں ہم استعمال کریں کہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی معاشرہ اپنی مرضی سے شریعت کے دائرے میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ مطلب یہ کہ تم خود کسی چیز کو حلال حرام نہ کہو، جسے اللہ نے حلال کہا اسے حلال کہو، جسے حرام کہا اسے حرام کہو۔ اور پھر ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا کہ دین کو مشکل بنا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے اسے آسان رہنے دو۔ اسی لیے پہلے جس حدیث کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی، میری سنت پر چلو، میری سنت، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے عبادت کو بھی اپنی سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا، اور نوجوانوں کے سامنے دین کو خوبصورت کر کے پیش کریں، دین کا جو خوف نہ دلائیں، یعنی اللہ کا تعارف، قرآن کا تعارف اور نبی مہرباں کا تعارف اس خوبصورتی سے کرائیں کہ نوجوانوں کا دل قرآن کے قریب ہو، اللہ کے قریب ہو اور نبی مہرباں کے قریب ہو۔ اسلام کا حسن اس کے توازن میں، جن جن چیزوں کی اجازت اس نے دی اس سے روکنا، اس سے منع کرنا، دراصل دین اسلام کے حسن کو خراب کرنا ہے۔ دین کا راستہ وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے اور وہی ہے جو سنت کے اندر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں جو موضوع ہمارا ہے وہ قسم کے حوالے سے بھی ہے، اور قسم کیا ہے اور قسم کے احکام اور آداب کیا ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے ہیں۔ اس میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہی یہ موضوع موجود ہے۔ یہ ایک اہم اور فقہی اور اخلاقی موضوع ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ قسم اس پختہ وعدے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نام یا صفات کو گواہ بنا کر کسی بات کو سچ ثابت کیا جائے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رب کی قسم میں یہ کروں گی۔ شریعت میں قسم کی حیثیت کیا ہے کہ 89 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ شرعی ذمہ داری ہے کہ جب تم نے قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کو پورا کرو، یہ نہیں کہ قسم کو توڑ دو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لغو قسمیں کہ بلا ارادہ زبان سے نکل جائیں، جیسے کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے نا، ہر بات کے ساتھ قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ جو تقیہ کلام کے طور پہ قسم کھائی جاتی ہے اس کو لغو کہا گیا ہے۔ اور اس لغو کے لیے ظاہر ہے کہ وہ عادتاً ہے، اس لیے اس پر مطلب کوئی بہت اچھی عادت تو یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ قسم جو ارادے سے مستقبل کے کسی کام پر کھائی جائے اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اور جھوٹی قسم کو غموس کہا گیا کہ جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، کا کوئی کفارہ نہیں سوائے توبہ کے۔ جھوٹی قسم کھانا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس پر بہت سخت گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کرے، توبہ معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور جان بوجھ کر قسم کھائی گئی مطلب ایک جھوٹی قسم ہے نا، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ البتہ صحیح نیت کے ساتھ قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گی قسم کھا کر، مگر قسم ٹوٹ گئی تو پھر اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ تینوں کام نہ کر سکتے ہوں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ سورہ مائدہ 89 نمبر آیت۔ قسم کے آداب، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے کیونکہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور سچ پر ہی قسم کھائی جائے، ضرورت کے بغیر قسم نہ کھائی جائے۔ قسم کو تجارت یا جھگڑوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ نیکی کے خلاف قسم ہو تو توڑ کر کفارہ دیا جائے، یعنی اگر کسی گناہ کام کے لیے قسم کھا لی جائے تو پھر اسے توڑا جائے گا، توڑ کے پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور جس نے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچا وہ بہت سخت گناہگار ہے۔ قسم زبان کا عہد ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اس کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے یہ مطلب قرآن نے خود بہت سارے مقامات پر قسم کھائی ہے، تو قسم بنفس سے ہی ناجائز نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، اور سچی قسم اگر کھا لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر پورا نہیں کریں گے تو پھر توڑی تو کسی بھی وجہ سے پھر اس کا کفارہ ہے، پھر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ تو یہ ہمارے سورہ الانعام کے اور 7ویں پارے کے کچھ موضوعات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔